آج کے شو میں ظافر قتل کیس کیا تفتیش شفاف؟ درج ایف آئی آر میں سنگین غلطیاں کیا کسی دباؤ کا نتیجہ؟ کیا ملزمان کی پولیس کو الجھانے کی کوشش گتھیاں کیسے سلجھیں گی؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج پروگرام انتہائی اہم ہے، جو گن کلچر ابھی وزیر داخلہ صاحب نے بات کری، صوبہ سندھ میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں ہے، لیکن آپ کراچی شہر میں یہ پے در پہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ شاہ زیب خان مرڈر کیس، یہ گن وائلنس کے واقعات ہیں۔ ابھی آپ جو ظافر مرڈر کیس کی ہم جس کی بات کر رہے ہیں آج پروگرام میں، اس معاملے میں بھی آپ اس کو کہیں سے بھی کسی پہلو سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے بڑی ایک تو دل برداشتہ ہو کے کہہ رہا ہوں، خبریں ایسی بھی دیکھی ہیں اس وقت، کیونکہ آج ایک خبر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ جو چل رہی ہے، ابھی ایک اخبار میں لیڈنگ میں یہ لگی ہوئی ہے خبر، جس میں لکھا ہے جی ظافر کے قتل کی وجہ لڑکی نکلی۔ یہ خبر اس وقت ہے، ظافر کے قتل کی وجہ لڑکی نکلی اور تلخ کلامی ہوئی، پہلے جھگڑا ہوا ملزمان میں اور مقتول میں، اور اس کے بعد لڑکی کی وجہ سے یہ قتل ہوا۔ یہ ایک خبر ہے جو اس وقت باقاعدہ ایک اردو اخبار ہے اس میں لگی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر لڑکی تھی، لڑکا تھا، جو بھی وجہ تھی، کسی کو قتل کرنا تو غلط ہے، قتل تو بنتا ہی نہیں نا۔ گن وائلنس از الٹیمیٹلی رانگ، اور اس کے علاوہ آپ باقاعدہ ریپیٹر سے اور ٹی ٹی سے، آپ اپنی پسٹل سے 9mm سے فائر کریں گاڑی کے اوپر چلتی ہوئی نہتے لوگوں پر، یہ لڑکی کی وجہ سے یا بچے کی وجہ سے یا لڑکے کی وجہ سے یا منع کی وجہ سے، یا یہ کوئی بھی جواز کہیں سے بھی نہیں بنتا اس بات کا۔ تو پہلی بات تو یہ جو یہ خبر تھی، میں اس کی تصدیقیت یا تردید پہ بھی جاؤں گا اس پروگرام میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ والد صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں۔ والد صاحب نے جو ظافر کے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل وزیر داخلہ وہاں گئے، داخلہ انور سیال صاحب جو صوبہ سندھ کے ہیں، تو والد صاحب نے ظافر کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ذرا سنیں، جھگڑے کے حوالے سے کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ ایسا کوئی تاثر تھا یا نہیں تھا، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کوئی جھگڑا ہوا ہو۔ معصومانہ شرارتیں ایک الگ چیز ہے، اور کوئی جھگڑا دشمنی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا محرکات تھے اس کے پیچھے، واٹ ور دا ریئل کازز، کیا سلسلہ تھا، بٹ اپیرنٹلی تو یہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب جاننا تو بہت دور کی بات ہے، شاید فیسز بھی پہلی دفعہ انہوں نے دیکھے ہوں گے۔ یہ تو والد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے مزید پہلو آج ہم ایکسپلور کریں گے، انویسٹیگیٹ، اور بالخصوص میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ دیکھیں ہم نے انسداد دہشت گردی کی جو دفعہ شامل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پر بحث کری۔ معزز پولیس افسران جنہوں نے 8 گھنٹے میں گرفتار کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن اس پر لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کری کہ کیا کیس میں ان دفعات کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب معاملہ شروع ہو گیا ریمانڈ حاصل کرنے کا، معاملہ کورٹس کچہری کا ہے، پروزیکیوشن کا، تو اس میں جو نقص ہیں وہ ہم بے نقاب کریں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بے نقاب کریں گے۔ آپ کو میں پہلے سنیپ چیٹ سٹوری جو سرکولیٹ سوشل میڈیا پر بھی اب کر رہی ہے، ہمیں جس طرح سے یہ کر رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آخری سنیپ چیٹ ہے، 5:41 آپ دیکھ سکتے ہیں ظافر کے، یہ اپنا سنیپ چیٹ سٹوری ہے، اس کے دوست ہیں، اور یہ ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ وہ صبح نکلا ہے ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن یہ سٹوری میں بتاتا چلوں، یہ دن کا فوٹیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ارہام اس کا جو دوست ہے، ظافر کی جو سنیپ سٹوری میں یہ 4 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں گاڑی کے اندر۔ یہ وہی 2 دریا والی سڑک ہے۔ آپ اگر یہ جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آخری سنیپ چیٹ سٹوری ہے، تو اس سے کچھ دیر قبل کا واقعہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ صبح جب اس وقت صبح کے بالکل 5 سے 6 بجے کے درمیان، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد کی صورتحال پوری فوٹیج ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ نکلا 8:30 بجے، اگلے دن اس کا پیپر تھا۔ اب تفتیش میں کیا ہوا اور اس کے بعد ریمانڈ کے حوالے سے عدالت میں کیا ہو رہا ہے، محمد آصف خدائی صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا۔ سر پہلے تو آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، جو وکیل ہیں ظافر کے، ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں۔ اب ہمارے ساتھ لیاقت ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، اور بڑا اچھا آپ نے اس دن بھی معاملے کو سمجھایا تھا ہمیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عالمگیر خان صاحب فکسٹ سے، آپ ایک سماجی رہنما ہیں، اور آپ کا سوشل میڈیا پر اور دوسرے حوالے سے بھی چرچا آن گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے، تو ہم انہوں نے ٹیک اپ کیا اس ایشو کو یا نہیں کیا، یہ ان سے پوچھیں گے۔ آصف خدائی صاحب، سر یہ آج ہوا کیا عدالت میں، ریمانڈ کے حوالے سے کیا ہوا، اور یہ ایف آئی آر کی غلطیاں، یہ تمام چیزیں، یہ آخر ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ آصف خدائی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ملزمان ملے ہوئے آئی او سے کیا، یا یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جج صاحب نے کیا بولا محترم؟ سر سب سے پہلے تو میں ایک چیز کو کلیریفائی کروں گا
کہ یہ جو اخبار کی آپ سٹوری کہہ رہے ہیں, میں اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ ایکچولی فیکچوئل فوٹنگز پہ نہیں ہے, پہلی بات. اور یہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا جب میں یہاں آپ کے پہلے پروگرام میں آیا تھا کہ ڈیفینس سائڈ اپنا ایک کیس بلٹ اپ کر رہی ہے کہ یہ تکرار ہوئی, جھگڑا ہوا, یا پھر اس کے بعد کوئی لڑکی یا کوئی ایسی چیز, جبکہ ایسا فیکچولی ایسا نہیں ہے. انفیکٹ یہ اس طرح سے ہے کہ گاڑی موٹر سائیکل کو ہٹ ہوئی ہے, اس کے بعد فائرنگ ہوئی ہے جس میں کہ ایک نوجوان اپنی جان سے گیا ہے اور آج دن تک کرٹیکل حالت میں ایک ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹلائزڈ ہے. آج کے ریمانڈ کے حوالے سے میں ایک چیز کلیئرفائی کروں کہ لاسٹ ڈیٹ پہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ٹائم فکس کر دیا گیا تھا, کیونکہ جو ڈیفینس سائڈ سے وکیل صاحب آ رہے ہیں ان کا بھی ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا, اور ہم نے یہ کیا تھا کہ طے یہ ہوا تھا کہ 1 بجے کا ٹائم فکس کر دیا گیا تھا کہ 1 بجے کسٹڈی کو لایا جائے گا. ایک بات. دوسری بات, پہلا ریمانڈ گرانٹ کرتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحبہ کی اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھی کہ پروگریس رپورٹ جب سیکنڈ ریمانڈ کے لیے آئے گا کیس تو وہ بھی ساتھ لائی جائے گی. اب آج سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ یہ ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس یوزلی 11, 12, 1 بجے تک پروڈیوس کر دیا جاتا ہے. اچھا, اس ملزم کو آج پروڈیوس جو کیا گیا ہے وہ تقریباً 2 بجے, پونے 2 بجے کے قریب اس کو لایا گیا. پھر اگین پولیس کی بیل آف آئی ڈی کہوں گا میں, آیوگ کی انیفیشنسی کہوں گا میں, کہ جو ریکوائرمنٹ تھی 162 کی ڈائریز, جو پروگریس رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس ریمانڈ اپلیکیشن کے ساتھ نہیں تھی. اچھا, یہ ساری آپ نے چیزیں بتائی ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کو, انہوں نے کیا کہا آپ کو پھر آگے؟ سر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحبہ کیونکہ ان کا جو اس وقت, کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اس وقت ریمانڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اور جو انیشیل 176 سے پہلے کی جو کاروائی ہوتی ہے اس, کیونکہ اگر اس کو ہم کنونشن لاء میں جیسے 302 اور 34, 324 میں بھی اگر چلنے دیں تو بھی یہ مجسٹریٹ ٹرائل کیس نہیں ہے, یہ سیشن ٹرائل کیس ہے. اچھا, تو اس لیے وہ ان کی ریزرویشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ کوئی چیز اس کے اندر صرف اس حد تک ڈائریکشنز دے سکتی ہیں کیونکہ ان کی جورسڈکشن محدود ہے. اس محدود جورسڈکشن میں وہ یہ جو خبر جس کی آپ تردید کر رہے ہیں نا سر کہ جھگڑا نہیں ہے, میں اس کا یہ بتا دوں کہ اس میں لکھا ہے کہ محمد عبد الرحمان جو گرفتار ہوئے, گارڈ جس کی ریپیٹر تھی ڈاکٹر عبد الرحیم کا, جس کا بیان ہم نے آپ کو سنوایا تھا, یہ اس کا بیان ہے جو اس خبر میں چھپا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے اپنے بیان میں پولیس کو تفتیش میں کہ یہ لڑکی کے اوپر ایک جھگڑا ہوا جو ڈاکٹر رحیم کی دوست تھی, اور وہ لڑکی جو تھی وہ اس پر ظافر یا کوئی چھیڑخانی یا کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ غصے میں بات تیش تک پہنچی, جھگڑے تک پہنچی, آگے نکلے اور آگے جا کے پیچھے سے یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ عبد الرحمان کا بیان اس میں کوٹڈ ہے. سر میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی چیز کہ میں پروسیکیوشن کو اسسٹ کر رہا ہوں. پروسیکیوشن مینز کہ پولیس کے ساتھ میرا ایک لائزننگ ہے. میرے پاس ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, اخبار کے پاس ایسا سٹیٹمنٹ آ گیا لیک ہو کے, کیسے آیا؟ ابھی جبکہ معاملات آئیو کے ہاتھ میں ہیں, انویسٹیگیشن آفیسر کے ہاتھ میں ہے, ابھی تک کوئی چارج شیٹ کسی کورٹ میں نہیں ہوئی, ایون پروگریس رپورٹ کسی کورٹ کے اندر نہیں پیش ہوئی, تو یہ جو بیان ہے یہ گارڈ کا, یہ اخبار تک کیسے گیا؟ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ کیونکہ یہ بااثر لوگ ہیں جو کہ ڈیفنس کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کی خبریں, اور یہ سنیپ چیٹ بھی جو دکھایا جا رہا ہے, آپ اس میں کائنڈلی دیکھیں کہ 5:40 یا 4:50 کا ٹائم آ رہا ہے, جبکہ فادر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے بچہ گھر سے باہر نکلا ہے. تو یہ سنیپ چیٹ کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا کہ یہ ظافر کا ہی سنیپ چیٹ ہے یا پھر یہ سنیپ چیٹ, کیونکہ مجھے انفارمیشن یہ بھی ملی ہے کہ جو پہلے ہم لوگوں نے پکچرز دیکھی تھیں اس ملزم کی سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی جس میں وہ گنز وغیرہ کے ساتھ ہے, وہ پکچرز ہٹا دی گئی ہیں. اچھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیس ڈیولپ کر رہے ہیں اپنا ڈیفنس کی تھیوری کے. لیاقت ایڈوکیٹ صاحب آپ مجھے بتائیں سر, کیا یہ آخر کار جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیس وہ کیا ہے, اور سر اسٹریٹ فارورڈ, کیونکہ کیا ہو کیا سکتا ہے جس وجہ سے یہ جو سارے انہوں نے لوپ ہولز بتا دی ہیں آج انہوں نے جو عدالت کے اندر انہیں لگا کہ پروزیکیوشن کی طرف سے, وجہ کیا ہے اس کی؟ لیاقت ایڈوکیٹ صاحب آپ کیسز ہینڈل کرتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیفان بھائی, میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لوں گا. دیکھیں
شروع دن سے لے کے اب تک کی جو پروگریس ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پولیس نے اس پورے کیس کو بگاڑ دیا ہے اور ملزم کو جو ہے نا پولیس فیور دے رہی ہے، ملزم کی مطلب کہ جو ہے نا ایویڈنس کلیکٹ کی جا رہی ہے، ملزم کو جو ہے نا وہاں پہ باقاعدہ ایک شاہانہ طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں ابھی آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی 1:45 بجے پیش کیا گیا، میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ابھی تک اس کا CRO نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر ابسکونڈر ملزم وہ گرفتار نہیں ہوا، اس میں جو ہے نا جو ویپن اور 3 گاڑیاں ریکور ہیں۔ دیکھیں پولیس کی جو ہے نا مجھے اس کے اندر کوئی پروگریس نظر نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے 3/12/2017 کا، یہ 0900 بجے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 9 گھنٹے کی تاخیر سے یہ FIR کٹی جا رہی ہے۔ پورے 9 گھنٹے تک پولیس کیا کر رہی تھی وہاں؟ ایک یہ ڈیلے جو ہے نا ملزم کو بینیفٹ دے گا، اس کے بعد آپ کسی ملزم کو وہاں اریسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، FIR کرتی ہے، FIR کٹنے کے فوری بعد جو ہے نا آپ اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا اس سے جسمانی ریمانڈ دیتا ہے، اس سے آپ انٹروگیشن کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ ریمانڈ بھی دیا گیا، اس کے باوجود نہ تو کوئی پروگریس رپورٹ جمع کرا رہے ہیں، نہ CRO کرا رہے ہیں، نہ اس کی کوئی ایفیڈنس۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو میڈیا نے زندہ رکھا ہوا ہے، یا اس کیس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کمنٹس کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا، اس پریشر کی وجہ سے پولیس ابھی کچھ کام کرتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کیس کو 780 کے اندر نہیں لگایا گیا، FIR کے اندر پہلے دن میں نے کہا تھا 780 میں لگنا بریک دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے مزید جو پوائنٹس ہیں اس پر آتے ہیں، اور یہ اہم ترین کیس ہے، اس کے اہم ترین بے نقاب کر رہے ہیں، اہم ترین انکشافات، اور اب پہنچیں گے طے تک، کیونکہ یہ تو چلے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہو کیوں رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بااثر افراد ہیں؟ بااثر افراد تو کون؟ وفاقی حکومت سے ہیں، سندھ حکومت سے ہیں، یا کوئی ایسا گروپ ہے، موب ہے جو بہت وائلنٹ ہے، جس کی بات چلتی ہے اسٹیٹ میں لا انفورسمنٹ، یعنی وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں، بے نقاب کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اہم ترین معاملہ ہے اس پر، جس کا تعلق ہم سب سے اس طرح سے ہے کہ ہم بھی شکار بن سکتے ہیں اس کا، سڑک پہ کہیں بھی کراچی شہر میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا اس سے پہلے بھی ہے، ابھی بھی ہوا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے جو ہونی چاہیے چیزیں، اس میں گن کنٹرول، وائلنس کنٹرول، اس کے اندر شاید بہت سے پریونشن میجر ضرورت ہے۔ انور سیال صاحب نے کچھ روشنی بھی ڈالی ہے چیزوں پہ، لیکن وہ ایک پالیسی اوور ہال، ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، جس کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ مینٹالٹی جو دماغ سے آتی ہے، یہ مینٹالٹی جب تک ایگزسٹ کرتی ہے کہ میں کسی کو بھی سڑک پر جھگڑا ہو تو میں اس کو گولی مار سکتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ مینٹالٹی کیا خاور برنی کی تھی؟ یہ مینٹالٹی جو ہے نا، جو اس وقت یہ ڈاکٹر رحیم یہ ایک بیان پہلے کچھ دیا، پھر اب کچھ اور بیان دیا، پہلے جو بیان دیا جس کو ڈینائی کیا ہے خود ملزم نے، خاور نے، ذرا سنیں ڈاکٹر رحیم نے جو پہلے کہا تھا، اس میں خاتون کا ذکر بھی تھا، ایک سنیں۔ بونٹ میں جب گرا تو میں تھوڑا سا ہوش میں تھا، تھوڑا سا نہیں، لیکن وہ گاڑی چلتی جا رہی تھی مسلسل فل اسپیڈ میں، تو جب وہ چلتی جا رہی تھی تو میں نے جب دیکھا کہ پھسلتا جا رہا، اگر میں نیچے گروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو میں لیفٹ پہ گر گیا۔ جب میں لیفٹ پہ گرا تو رگڑے فٹ پاتھ سے سر لگا، تو اس کے بعد جو ہے ہیماٹوما بھی بن گیا، تھوڑا سا مطلب ایبریشنس بھی آئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی دیر بے ہوش رہا، پھر میری فرینڈ تھی وہ آئی، اس کے بعد میرے فرینڈس آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہے وہ مجھے لے گیا سول ہاسپٹل۔ اب یہ تو پورا سپر ہیرو اکاؤنٹ انہوں نے بتایا کہ گاڑی کے اوپر چڑھے، بونٹ پہ انہوں نے چھلانگیں ماری، لیفٹ رائٹ یہ وہ، لیکن CCTV تو کچھ اور ہی بتاتا ہے، ایسا کچھ نہیں نظر آتا۔ اور پھر یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ خاور سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاور کہتا ہے میرا ان سے تعلق ہے، یہ میرے دوست ہیں، ان کا گارڈ کہتا ہے یہ ملتے تھے، اور ہمیں کیا کیا اور پتہ چلا ہے وہ اور بعد میں تفصیلاً بتائیں گے، کیونکہ ان کی اس وقت کنفرمیشن آپ کہہ لیں تو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سارم برنی صاحب آپ کی نظر میں پہلے تو سر سارم برنی صاحب مجھے بتا دیں، آپ سارم برنی ہیں، یہ خاور برنی، یہ بھی کلیریفائی کر دیں، کوئی آپ کا تعلق تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میں خود یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، بہت کالز آ رہی تھی مجھے میری فیملی کو۔ برنی اصل میں بلند شہر کے لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یہ برنی ہے۔ میں اس کو کبھی نہ ملا ہوں زندگی میں، نہ میں جانتا ہوں، نہ وہ مجھے شاید ویسے جانتا ہوگا پرسنلی طور پہ۔
اور دوسری بات یہ کہ یہ جو خاور صاحب ہیں یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب کو آپ دکھا رہے تھے, مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں جواب دے رہا ہوں پہلے سے کہ وہ پورے صحیح ہیں. بائک سے گرنے والا تو سر پہ چوٹ لگتی ہے, پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے, مختلف جگہ پہ ان کے ہاتھوں میں یہاں تک پٹی باندھی ہے, ڈرپ بھی لگی ہے, وہ ایسے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مقصد تو میرا خیال ہے یہ کہ یہ پٹیاں بھی شاید ایسے ہی باندھی ہوئی ہیں, یہ کوئی اوریجنل پٹیاں نہیں ہیں کہ کوئی چوٹ پہ بندھی ہو یا کوئی فریکچر ہوا ہو. جس بائک سے گرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک کھڑا ہوا بندہ اگر گر جاتا ہے تو اس سے زیادہ چوٹیں آ جاتی ہیں, اس طرح یہ اتنی ہیوی بائک سے گرنے کے بعد دکھا رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. اور میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے یا کل ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی کوئی مار رہا ہوگا کسی کو یا وہ مر رہا ہوگا. اگر آج اس پہ ہم نے اپنے سب نے مل کے آواز نہیں اٹھائی تو یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عالمگیر. آپ کیا یہ اس پر کوئی مہم یا کوئی اس پر, کیونکہ ایز اے میڈیا میں سول سوسائٹی آپ سارے مدنی صاحب ماشاءاللہ سارے مدنی صاحب کا تو بڑا نام بھی ہے, سب کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا اٹھاتا ہے, شاہزیب کا کیس اٹھایا, اس کے تو خیر والدین بھی باہر چلے گئے, پھر میڈیا بھی بھول جاتا ہے, سول سوسائٹی بھول جاتی ہے, انصاف ہوتا نہیں, نہ تقاضے پورے ہوتے ہیں اور بعض سارے افراد بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں اس کرمنل جسٹس سسٹم سے. تو کیا ہونا چاہیے عالمگیر؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میڈیا نے رول پلے کیا, پریشر ڈیولپ کرنے میں میڈیا کا کردار تھا. اچھا میں خود گیا تھا ان کی نماز جنازہ پہ, لیکن میں لیٹ ہو گیا, میں ایون نماز بھی نہیں پڑھ سکا, لیکن فیملی سے ملنا چاہ رہا تھا. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایوائڈ کر رہے ہیں کسی بھی ایسی شخصیت سے ملنے سے کہ وہ پولیٹیکل ہو یا کوئی ایسے عزائم ہو وغیرہ وغیرہ. تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا خود جو ہے میں بیک فٹ پر گیا. ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں. میں ایک چیز کی یقین دہانی کر رہا ہوں کہ آپ کی مدد سے یہ کیس تو بن گیا, پریشر بھی ڈیولپ ہو گیا, وہ بندے بھی ابھی جو ہے وہ جیل میں, لیکن جو اہم کردار ہے وہ ابھی انویسٹیگیشن, جو پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی جو وہ آگے عدالت میں پیش کریں گے, اہم رول اس نے ادا کرنا ہے. اور ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں, جہاں ہمیں نظر آیا کہ کوئی دباؤ ہے, کوئی پریشر کی وجہ سے یا کوئی رشوت چل رہی ہے, ہم اس کو سڑکوں پہ زندہ کریں گے اس فیملی کے ایشو کو, کیونکہ یہ ایشو صرف اس فیملی کا نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا ایشو ہے. یہ جو کلچر ہے اس سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے, اور یہ کلچر ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب انصاف نہیں ملتا. آج آپ شاہ رخ جتوئی کو لٹکا دیتے تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنتی, اور یہ مثال بنانا ضروری ہے. عزیر بلوچ آج جیل میں ہے تو لیاری میں جو نئی نوجوان نسل ہے ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم غلط حرکت کریں گے تو ہمیں جیل جانا پڑے گا. اور دوسرا یہ جو وی آئی پی کلچر ہے, گن مین لے کے گھومنا, اسلحہ کی نمائش کرنا, یہ جب منسٹران جو رول آف لا پر بیٹھے ہیں, جو اوپر بیٹھے ہیں, وہ جب خود یہ حرکتیں کریں گے تو, اور ان کے بچے یہ حرکتیں کریں گے, 4000 پولیس اس صوبے میں جو ہے وی آئی پی لوگوں کے نوکر چاکر بنی ہوئی ہے, تو یہ چیزیں تو ہم سیکھیں گے, نئی نوجوان نسل سیکھے گی. بڑی اچھی بات آپ نے کی. لیکن یہ سارے منی صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو عالمگیر نے بھی ہائی لائٹ کیا, سر یہ ہوتا ہے ایونچولی یہ ہے کہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب میں یقین ابھی آپ بتاؤں, شو سے پہلے میں نے جو اس پر پریس کانفرنس سنی ظافر کے والد کی, انہوں نے ان کے گھر پہ وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے سندھ کے, انہوں نے اپریشیٹ کیا پولیس کے رول کو, جو کرنا چاہیے 8 گھنٹے میں پولیس نے گرفتار کیا. لیکن ابھی ہم وکیل صاحب سے بات بھی کر رہے ہیں, جو پروزیکیوشن میں ویکنیسز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ ابھی ہم کر رہے ہیں پروگرام کے اندر. مجھے ٹون سے لگا کہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو گیا. سارے منی صاحب یہ خدشہ جب اگر فیملی یہ تو نہیں ہوئی, جیسے مثال کے طور پہ شاہزیب کے اندر باتیں کی جاتی ہیں 27 کروڑ روپے دے دیے, آسٹریلیا میں سٹیزن شپ مل گئی, گھر مل گئے, سر اس کا تو پھر کوئی سسٹم نہیں ہے نا سارے منی صاحب, وہ کیا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں شاہزیب بھی آج تک اگر پھنسا ہے تو کمپرومائز ضرور ہو گیا تھا, لیکن دہشت گردی ایکٹ کے تحت پھنسا ہوا ہے وہ. اور اگر اس پہ بھی خاور ہو, یا میں کسی کے خلاف نہیں, وہ خاور ہو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, جو مجرم ہے, جو بھی مجرم ہے, ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ لگنا چاہیے. اور یہ دہشت گردی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمپرومائز کی اجازت دی ہے مرڈر کے اندر, وہ اتفاقیہ حادثاتی طور پہ جسے کہتے ہیں, کار ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور واقعہ ایسا ہو جائے, کہیں آپ سے گر جائے, کچھ کسی بھی ایسے حادثے کی صورت میں موت ہو,
اس کے اندر ہم نے اس کو دہشت گردی کے اندر بھی کمپرومائز ڈال دیا, ہم نے لے جا کر کے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے اس کے ٹکڑے کر کے مار کے پھینکنے میں بھی کمپرومائز ڈال دیا. تو یہ کمپرومائز نہیں ہوتے, اس میں سخت سزائیں ہوتی ہیں, اس میں دہشت گردی ایکٹ ہے, ATC عدالت میں جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ دو ہمارے بھائی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, یہ آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے. میرے خیال 788 سیکشن ہے کون سی جس کے تحت یہ دہشت گردی عدالت میں جائیں گے, اور بہت ساری چیزیں لگائی نا 788. یہ نشے میں تھے, یہ نشے کے اندر تھے, اس کا بھی ایک جرم ہے. نشے کے اندر آپ کو پتہ ہے ضمانت ہونی بھی مشکل ہوتی ہے اگر ثابت ہو جائے. لیکن وہ ثابت کیسے ہوگا؟ ٹیسٹ بھی تو شاید 24 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے, وہ تو اب دن گزر گئے کافی. دیکھیں اگر یہ میرے بھائی اگر یہ ثابت نہیں ہوگا نا تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ڈاکٹر صاحب خود بھی ابھی تو مجرم بنے ہوئے, لیکن یہ بھی ہو سکتے تھے مرنے والوں میں, اور کسی ڈاکٹر یا کسی پولیس والے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے مرنے والا. شاہزیب کا ذکر کیا, شاہزیب ایک پولیس والے کا بیٹا تھا. تو یہ پھر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اب کہ پھر اگر یہ سودے بازیاں چلیں گی تو سودے بازیاں کل ہمارے اپنے اوپر یا ہماری اولادوں پہ یا ہمارے بھائی بہنوں کے اوپر بھی آئیں گے یہ سودے بازیاں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیاقت صاحب. سر یہ آپ نے تو کیسز دیکھے لیاقت ایڈوکیٹ صاحب, یہ ہو جائے گا اور یہ خدشہ ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات, کون بااثر لوگ ہیں یہ تو بتائیں آپ ہمیں لیاقت ایڈوکیٹ صاحب, آپ کے علم میں کچھ ہے یہ مطلب خاور برنی, ابھی سارے منی صاحب برنی نام کے جو اس پر پیچھے پس منظر وہ بھی بیان کر رہے تھے, کون ہے یہ اتنے بااثر کے؟ مطلب آپ ہم بااثر کہتے ہیں, بس اس سے آگے ہم کچھ کہہ ہی نہیں پاتے, ہمیں آگے آپ پتہ ہے کون ہے, کیا ہے آگے پیچھے معاملہ؟ دیکھیں ڈیفنس کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں میرے خیال میں سارے بااثر ہیں, کھلے عام مسئلہ لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں وہاں ڈیفنس کے علاقے میں جا کے سر عام فائرنگ کر رہے ہیں, اسلحہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی سارا ہماری پولیس موجود ہے, یہ اسلحہ لے کے کیسے گھوم رہے تھے؟ پھر وہاں پہ جو ہے نا گھوڑے سوار ہوتے ہیں, پولیس کی چوکیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ, جو ہے نا جو سمندر پہ لوگ جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, وہ لوگ کہاں پہ تھے؟ جو ہے نا یہ وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے گن اٹھائی اور گاڑی کا پیچھا کیا, سرعام فائرنگ کی, جو ہے نا وہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں 9 گھنٹے کی تاخیر سے FIR کٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا پولیس کے ساتھ مکا ہو گیا ہے, ورنہ 780 اس میں لگنی چاہیے تھی. کیا امجد صابری کا قتل ہوا اس میں 780 نہیں لگی؟ کیا شاہزیب والا جو واقعہ ہوا اس کے اندر جو ہے نا 780 لگی؟ بھائی دن دہاڑے جو ہے نا یہ بربریت ہوئی ہے, اس کے بعد اس سے ٹیرر پھیلا ہے, لوگوں نے دیکھا, ٹی وی پہ دیکھا ہے, وہاں پہ سینکڑوں کو تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ دن دہاڑے گولیاں چلی جا رہی ہیں, بندے قتل کیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ٹیرر دہشت گردی کی نہیں بنتا؟ جو نا یہ بنتا ہے. اس کو میں آج بھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پولیس فلی ان کو جو ہے نا وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں, دیکھیں اس کے اندر یہ پراسیکیوشن کی بھی ذمہ داری بنتی تھی. اگر یہاں 780 نہیں لگا تھا تو یہ پراسیکیوٹر کے پاس جب ریمانڈ سبمٹ ہوتا ہے وہاں پہ لے کے گیا تھا, تو اس ٹائم جو ہے نا اس کو واپس کر دینا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے نا 780 آصف صاحب آپ وکیل ہیں نا, آپ تو وکیل ظافر کے ہیں. صرف پولیس کہتی ہے ہم نے گرفتار کیا بندوں کو, 8 گھنٹے میں پکڑ لیا, اس کے بعد گارڈ پکڑ لیا جس کی ریپیٹر سے فائرنگ ہوئی, ہم نے رحیم, یعنی ہم نے تو پکڑ لیا بندوں کو. اب آپ اور کیا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ ہم جو اس وقت وہ شامل نہیں ہیں اس میں, یہ ملوث نہیں ہے؟ میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, یا جو میں جو آبجیکشن ایکچولی ریز کر رہا تھا فرام دا ڈے ون, میرا پہلا جو میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ دیٹ واز ریگارڈنگ 780 کہ اس میں 780 جو اوائڈ کی جا رہی ہے, جو کہ کمٹ کی گئی تھی اور بعد میں ریفیوز کی گئی, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ریفیوز کیا گیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ 780 لگے. ایک چیز. دوسری چیز, جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی وہ بہت سے فلاز پروسیکیوشن جو ہے چھوڑ رہی ہے, جس کا کہ فائدہ الٹیمیٹلی ڈیفینس کو پہنچے گا, ڈیفینس سائڈ کے لائرز کو پہنچے گا. تیسری چیز سر جو ہے بہت اہم ہے, یہ پورا کیس جو ہے گھوم رہا ہے کہ جہاں ایک موٹر سائیکل سے ٹکر ہوئی اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی. سر آپ کے میڈیا نے یا کہیں پہ بھی وہ موٹر سائیکل تو مجھے دکھائیں جس سے ٹکر ہوئی تھی. دیکھیں میں یہاں ایک موٹر سائیکل اس لیے نہیں دکھائی جا رہی کہ جو ہمارے سورسز انفارمیشن دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ موٹر سائیکلیں وہ موٹر سائیکلیں ہیں جو نان کسٹم پیڈ موٹر سائیکلز ہیں, جن کو یہ ان ٹریکس پہ لا کے اور استعمال کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مجھے, وزیر داخلہ سندھ اس کے گھر پہ گئے سویم میں, وہ تو طاقتور ترین شخصیت ہوگا نا سندھ کی, تو ان سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آصف صاحب آپ وکیل ہیں نا, مجھے بتائیں وزیر داخلہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, تو پھر ان سے طاقتور کون ہے؟ کیا وزیر مملکت جو وفاقی وزیر داخلہ طلال چودھری پیچھے ہے, احسن اقبال کون ہے پھر؟ سر اپیرنٹلی دیکھیں کہ پولیس اپنی پروگریس شو کر رہی ہے. اریسٹ کیا اس ملزم کو, اریسٹ کرنے کے بعد, کیونکہ دیکھیں ان کو اریسٹ کرنا تھا,
अरेस्ट करने की मजबूरी ये थी कि कराची शहर में दिन दिहाड़े इतनी बड़ी वारदात हुई है, CCTV पे आई है, सोशल मीडिया पे हर चीज आ गई, गाड़ियों की पिक्चर्स आ गई, सब। अच्छा सर, एक ब्रेक। आसिफ साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा इस ब्रेक के बाद, और मुझे आपसे पूछना है कि आप लोगों को प्रेशर फोन को, नाम तो नहीं पूछूंगा किसी का, आए नहीं आए नहीं आए, प्रेशर हुआ है नहीं हुआ है, केस पड़ा है, बासर अफराद, फिर वही लफ्ज़ बासर अफराद हो रहा है इस्तेमाल, तो कोई बासर अफराद आगे पीछे, क्योंकि वकील है तो कुछ आगे पीछे हो रहा है, फैमिली को प्रेशराइज करने की कोशिश है। इस ब्रेक के बाद जानते हैं हमारे साथ। हल्की वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन केस, मर्डर केस, जस्टिस फॉर जाफिर आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर हम तमाम मुहर्रिकात केस के आपके सामने पहलू दर पहलू बयान करते जा रहे हैं। कुछ ही देर कबल, इस प्रोग्राम से कुछ देर कबल सोयम में जाफिर के वजीर दाखिला अनवर सियाल साहब खुद गए और जाकर उन्होंने क्या फरमाया वहां जाकर, जरा ये भी आपको सुनवा देते हैं। सुहेल सियाल साहब की गुफ्तगू हम आपको बताते हैं कि उन्होंने जो किया वहां जाकर। ये जो आपने वेपन उठाने की बात की, यहाँ पे आपको बता दूं कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स वेपन कैरी करके घूमते थे। आप ही के दोस्तों ने निशानदेही की थी, शायद आज वो लोग जो हैं वेपन कम उठाते हैं और वो डिस्प्ले ऑफ वेपन बंद हो गया है। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी बासर अफराद की। बासर अफराद कौन है खुदाई साहब? बासर अफराद में सियासी तौर पे तो अनवर सियाल साहब बासर हैं, सूबे के वजीर दाखिला हैं, घर पहुंचे हुए। अब बासर अफराद बिजनेस लिंक्स, अपने पॉलिटिकल लिंक्स, मैंने और भी तफसीलात निकलवाई हैं खबर भरने की कि क्या ताल्लुक हैं वो पता है, लेकिन हम आगे बताने की सब कोई जरूरत भी नहीं है किस किस से कहाँ क्या ताल्लुक थे। लेकिन आपको कोई कॉलें वाले आई, कोई प्रेशर है आपकी फैमिली पर और आप पर बतौर वकील? नहीं, देखिए एज सच जो है मुझे डायरेक्टली कोई ना प्रेशर है ना कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, जैसे कि मैं क्योंकि बड़ा एग्रेसिवली इसको फॉलो अप कर रहा था, तो कुछ दोस्तों ने जिसको मैं कहूँगा सजेशंस दी कि वाई यू आर सो एग्रेसिव इन दिस केस। तो उसमें यह था कि कल को मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे भी हो सकते हैं, तो हमें सही बात एज ए सिविल सोसाइटी इस चीज़ को एग्रेसिवली ही बिहेव करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो सुहेल सियाल साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कहते हैं कि जी हथियार कम हो गए, तो मैं और कहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे खयाबान शहबाज DHA पे अगर आप एक कोने से उसके डेड एंड तक जाएं तो कम से कम आपको 50 वीगो, रीवो या लैंड क्रूजर्स मिलेंगी जिसके अंदर छोटी उम्र के बच्चे गाड़ियां चला रहे होंगे और पीछे 4 से 3 गार्ड्स बैठे हुए होंगे। किस चीज़ का ये हम कहते हैं कि जी हमने एक्चुअली वी नीड डीवेपनाइजेशन, मगर ऐसा हो नहीं रहा है, ये सिर्फ लफाजी है। अगर ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि मुझे गनमैन की जरूरत जब नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक डेंटर पेंटर हूँ, मुझे गनमैन क्यों दिया जा रहा है? पुलिस की गनमैन या प्राइवेट गनमैन मैं क्यों अफोर्ड करता हूँ, कैसे अफोर्ड करता हूँ? लाइसेंस देने के लिए एक आम आदमी लेने के लिए चला जाए, उसके लिए नहीं है, इनको घर बैठे लाइसेंस मिलते हैं और फिर उसका ये मिसयूज करते हैं। तो ये लफाजी है सिर्फ। सर लेकिन मैं फिर आपसे पूछूं कि बासर होने की डेफिनेशन गार्ड्स तो नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि तफ्तीश मैनिपुलेट हो रही है या ये चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं, FIR 18 नहीं लग रही, तो सर ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। यानी गार्ड 2-3 रख के 20,000 महीना के अंदर कोई बासर नहीं बन जाता मेरे ख्याल से, मतलब गने तो आ गए उसके पास, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं जी तफ्तीश में ये मामला चीजें हो रही हैं, ये लकूनास आ रहे हैं, तो सर ये कोई और किस्म के बासर होते हैं, ये कौन से बासर है? सर देखें, बासर जिस तरह का इनका नेचर ऑफ कारोबार की जो नेचर है वो ये है कि ये लोग बड़ी गाड़ियों को लाइक लैंड क्रूजर्स, प्राडो और ये वीगोज वगैरह को मॉडिफाई भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वीगोज और ये सब बड़ी गाड़ियां जो है खरीदते कौन है, और फिर वहां से इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स बनते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स भी बनते हैं, कुछ इनके बिजनेस एसोसिएट्स भी बनते हैं। अच्छा, तो वो अगर आप कह लें कि पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं सीनियर, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या कौन है, या कौन सी इलीट है जो इनको फाइनेंस करती है, इनको फंड करती है, और उसके बाद इनके अगर ये कोई क्राइम कमिट करते हैं तो इनके बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। एक बड़ी अजीब सा प्रेसिडेंट सेट हो गया है। सारिम बनी साहब, मैं अफसरदा होकर, नहीं मुझे जहन में ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सर DSP औरंगजेब थे ना, जो शाहजेब के वालिद थे, पुलिस वाले थे,
ان کے بیٹے شاہزیب کا جب ہوتا ہے بالکل جسٹیفائڈ تھا جس طرح اس کو ہلاک کیا گیا, اس میں ATA شامل ہوئی, تو کیا وہ ڈی ایس پی کے بیٹے تھے اس لیے ATA شامل ہوئی تھی؟ میں مطلب معذرت ہوں یہ سوال پوچھنے پہ, یہ میں نے کل بھی اس دن بھی میں ریز کیا تھا پولیس والے صاحب, انہوں نے کہا جی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد, لیکن یہ کیا یعنی ڈی ایس پی کے بیٹے تھے اس لیے شامل ہو گئی تھی اس میں ATA, یہ نہیں ہے ڈی ایس پی کا بیٹا اس لیے نہیں شامل ہو رہی, یہ بھی تو عام آدمی سوچ رہا ہوگا نا اس پر سارے منی صاحب. نہیں ایسا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں سیکشن لگانے کی بات ہوتی ہے, لیکن جیسے بھی آصف صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح کہا, جس طریقے کا ان کا کام ہے, سب بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں, ان کے زور پہ رکوایا ہوا تھا یا رکوایا ہوا ہے اب تک کے, بلکہ تو اس میں بات یہ ہے کہ میڈیا نے دیکھے شاہزیب والے کیس میں اس کے ڈی ایس پی کی بیٹی کو انصاف معذرت کے ساتھ بہت عدالت سے, پولیس سے, IO سے, وکیل سے نہیں ملا, میڈیا سے ملا. اس کے بعد ایک کیس جو میں نے اب تک نہیں سنا, کہ مجھے اس کا بچے کا نام نہیں پتا, اسی شاہزیب والے واقعے کے فوراً بعد ایک اور واقعہ ڈیفینس کے اندر آیا تھا کسی خیابان کے اندر, اسی طریقے سے اس نے گارڈ کو کہا گولی مار دو, اور اس نے اٹھا کے کہ جوان بچے کو, میرے خیال O لیول کا یا A لیول کا کوئی بچہ تھا, اس کو گولی مار دی تھی اس کو, وہ نہیں اٹھا میڈیا میں. آج ہمیں بھی نام بھی بھول گئے, ہمیں بھی نہیں پتا, تو ہم اوروں کی کیا بات کریں گے. تو یہ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آج شاید آپ اس ایشو پہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں یہ, اور اس طریقے سے آپ اٹھا رہے ہیں یہ ایشو کو. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جو لوگ ریس, دیکھیں ریس لگانا جرم نہیں ہے, ہیوی بائک رکھنا جرم نہیں ہے, دنیا میں رکھتے ہیں لوگ, اور ریس ہاں عام سڑک پہ ریس لگانا جرم ضرور ہے, لیکن اس کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. آپ ایک ریس لگانے کے نام پہ آپ نشے آور چیزیں وہاں لے کر کے جا رہے ہیں, آپ ویپن لے کر کے جا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ادھر اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. کس نے ماری ٹکر, اس کی ٹکر سے ان کے تو معمولی سے کہیں شاید ہاتھ ڈاکٹر صاحب کے زخمی ہو گئے, اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک موٹر سائیکل کو گاڑی سے نقصان ہوا, اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک میں جو ویپن چلا رہا ہوں اس سے ایک انسانی جان چلی جائے گی, اور ایک وہ جان چلی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے زیادہ رتبہ دیا ہے کہ اس کی حرمت سے زیادہ ایک انسان کی جان بچانا ہے, تو آپ اس انسان کی جان لے رہے ہیں, اور یہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ اس نے کسی بائک والے کو مار دیا تھا تو میں نے اس کو بچانے کے لیے یا میں نے اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو یہ کون سا اختیار آپ کو ہے, کس نے اختیار دیا؟ اگر آپ ویپن رکھتے ہیں, آصف خدائی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی بائک ہے ہی نہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نہیں ہے یا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ہے. چلے ٹکر ماری تو کیا ٹکر گئی, اگر میرے سامنے کوئی کسی بائک والے کو ٹکر مار کے بھاگے تو میں جا کے اس کی کھوپڑی میں گولی مار دوں گا میں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت. میں وہ ویپن لے کے گیا کیوں, میں مجھے تو پتہ نہیں پڑتا بھی یا نہیں پڑتا, وہ ڈینٹر پینٹر کے لوگوں کا کام ہے, مجھے نہیں پتا کچھ بھی, لیکن بات یہ ہے کہ ویپن لے کے گیا کیسے, اور اتنے سارے ویپن جو آپ دکھا رہے ہیں. ڈینٹر پینٹر نہیں سر, ری موڈیفیکیشن, اب تو اس کو تھوڑی اصطلاح ری موڈیفیکیشن وہ ایک معاملہ ہے, وہ ڈینٹر پینٹر تو بیچارے الگ قسم کے لوگ نہیں. اور اس میں ایک چیز اور اہم جو آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ ریپیٹر سے گارڈ نے فائر کر دیا, گارڈ کے فائر تو اس میں گاڑی میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, جتنے خول ہوئے ہیں وہ سب 9mm کے ہوئے ہیں, تو گارڈ نے کب اور کہاں فائر کر دیا؟ گارڈ تو اتنا بزدل ہوتا ہے. ایک ویگو کا واقعہ, یہ تو اخباری بیان تھا نا جس میں گارڈ کا بیان چھپ گیا. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا, فیس بک پہ بہت چلا, ویگو کے اندر پیچھے گارڈ بیٹھے تھے, لوگوں نے گارڈوں کو بھی مارا, بیچارے گن لیے یوں بیٹھے ہوئے تھے, ویگو کے شیشے توڑ دیے لوگوں نے سڑک کے اوپر. یہ صدر کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت زیادہ چلا تھا فیس بک کے اوپر, وہ فائر نہیں کر سکے. گارڈ اتنے بزدل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ خود شہنشاہ بنے گھوم رہے ہوں گے تو پھر آپ بھی شہنشاہ ہوں گے اور آپ کے گارڈ بھی شہنشاہ ہوں گے. پھر وہ اب یہ تو ہے, لیکن سیال صاحب نے کہا ہے عالمگیر کہ ہم نے اسلحہ جو کلچر ہے کم کر دیا ہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ واقعات نہیں ہوں گے؟ میں بڑے اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اب تو نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ واقعات, اور اس واقعے کے بعد تو نہیں ہوگا. یہ سنیپ چیٹ سٹوری بھی چل رہی ہے اس کی لاسٹ, جو وہ بقول سوشل میڈیا کے لاسٹ ہے. عالمگیر صاحب دیکھیں, پہلے تو با اثر جو شخص ہے اس کی ڈیفینیشن سمپل ہے ہمارے معاشرے میں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ با اثر ہے, یا قانون کو توڑ مروڑ دیتے ہیں پیسے کی بنیاد پہ, ایمان بکتے ہیں. اور یہ عہدے کی بنیاد پہ کوئی با اثر نہیں ہوتا, پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. پیسہ چلتا ہے, ہیڈ مورر سے لے کے انویسٹیگیشن کے انسپیکٹر تک پیسہ چلتا ہے, وکیل سے لے کے جج تک پیسہ چلتا ہے. یہ جب حالات ہوں گے تو ہر کوئی خاور برنی اور شاہ رخ جتوئی بنے گا. دوسری چیز یہ جو اسلحہ کلچر کی بات کر رہے ہیں, اسلحہ ختم ہو گیا, میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ یہ خیابان جو DHA کی ہے, کسی بھی خیابان پہ چلے جائیں, انہوں نے تو ایک کا ذکر کیا, وہاں آپ کو اسلحے کی ایسا لگے گا قبائلی علاقہ ہے, ایسا لگے گا ہی نہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لا ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس شہر کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی, یہاں 35,000 CCTV کیمراز لگنے تھے, اس کا ٹینڈر جاری ہوا تھا
جو کہ لگ بھگ 6 ارب سے زیادہ کا یہ پروجیکٹ تھا، کچھ با اثر سیاسی شخصیات نے اس میں مداخلت کی اور اے ڈی خواجہ نے اس کو روک دیا. اس کی پوری ٹاؤن لیول پہ مانیٹرنگ ہونی تھی، تو آج اگر وہ ہوتی تو کافی فرق آتا کرائم میں. اور تیسری چیز یہ سب سے اہم کہ یہ جو اسلحہ یہ لائسنس دیے کیوں جاتے ہیں؟ ایک ینگسٹر کو لائسنس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، تو یہ لائسنس کا مقصد کیا ہے؟ اور لائسنس دیا بھی جائے صرف بزنس مین کو، ٹریڈر کو، ان کو دیا جائے. ایک ینگسٹر کو لائسنس نہ دیا جائے، چاہے وہ پروہیبٹڈ بور ہو یا نان پروہیبٹڈ. اور ہم اس پر انشاءاللہ جلد ایک پیٹیشن داخل کریں گے کہ یہ جو اسلحہ لائسنس دیا جا رہا ہے بلو 35 ایج کو، اس کو ختم کیا جائے. صحیح ہے صاحب. میں لاسٹلی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس پر تاثر خدائی صاحب آپ سے، کیونکہ یہ ہم سب کر رہے ہیں. ابھی آپ نے لیاقت ایڈوکیٹ صاحب کو دوسری بار ماشاءاللہ آئے ہیں اس شو میں اور آپ کے ساتھ پوری یہ معاونت یعنی لیگلی بھی بتا رہے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. سارے بنی صاحب ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں. عالمگیر کہہ رہے ہیں پٹیشن بھی دائر کریں گے اور اسٹریٹ پہ بھی آئیں گے. سر مسئلہ یہ ہے کہ آصف خدائی صاحب فیملی کیا کھڑی رہے گی؟ پہلی بات آپ کھڑے رہیں گے. دوسری بات کیونکہ آپ فیملی نہیں کھڑی رہے گی، چلے آپ کی تو ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن پھر تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا نا، فیملی نہیں کھڑی ہوگی. تو آپ کیونکہ ٹچ میں ہیں تو آپ یہ بتائیں کیونکہ کیا وہ کھڑے رہیں گے، فیملی کھڑی رہے گی؟ با اثر ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور کب تک کھڑی رہے گی؟ دیکھیں ابھی تو بہت ہی بالکل ہی تازہ واقعہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیملی کے جتنا اس وقت ٹراما ہے اس میں فیملی تو اس وقت ہمارے مطلب یہ کہ اس کیس کو لے کے جانا چاہتی ہے، منطقی انجام کو پہنچانا چاہتی ہے. فیوچر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا فیملی کھڑی رہے گی، تو کوئی بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ فیملی کیا کرے گی. سو فار ایز مائی کنسرن از مائی سیلف، میں سر بالکل کھڑا ہوں گا. کیوں کھڑا ہوں گا؟ کہ میرے اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے، اپنے بھائی کی، اپنے دوسرے دوستوں کی، بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کھڑا ہوں گا. آپ کے جتنے مہمان اس وقت ہیں ایز اے لائر تو آپ فیملی کو ہی آپ کیس لڑیں گے نا، جب وہ نہیں اگر نہیں ہوتا. دیکھیں اگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فیملی کمپرومائز ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو وڈرا کر لوں گا اس پروسیکیوشن کی اسسٹنس سے. اچھا، اور یہ چانسز ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کمپرومائز؟ دیکھیں چانسز تو اب ہم اگر فورکاسٹ کرنے لگیں گے تو بہت سی چیزوں کے، تو اس لیے ایسا فورکاسٹ بھی کیوں کریں کہ ہم مایوسی کی طرف چلیں. ذہن میں خدشہ تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے پوچھا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں خود بھی خدشے ہوں گے. ہاں، فیملی اپنے نہ صرف انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے بلکہ شہر کے دوسرے بچوں کے انٹرسٹ میں فیملی سٹینڈ کرے گی. بہت شکریہ آصف خدائی صاحب، سارم بنی صاحب، عالمگیر صاحب، لیاقت ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے. ہم پروگرام کرتے رہیں گے، میں بتاتا جو ہم پروگرام کرتے رہیں گے. اور جس طرح ابھی خدائی صاحب نے کہا کہ ان کا اپنا بچہ ہو سکتا تھا، میرا اپنا بچہ، میرا اپنا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو کوئی بھی بھائی کیا کوئی بھی ہو سکتا تھا، آپ کا کوئی ہو سکتا تھا. تو آپ بھی لگے رہیں اس پہ معاملے پہ، ہم بھی لگے رہیں گے، جو ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ تھے وہ بھی لگے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا.